بے شمار دولت دے تو ساتھ یہ بھی دعا مانگا کریں کہ یا اللہ ہمیں دل عثمان بھی عطا کر دے، اے اللہ ہمیں دولت عثمان دے اور ساتھ ہی دل عثمان بھی دے دے۔ دولت عثمان دل قارون بات خراب ہو جائے گی، قارون کے پاس بھی تو دولت تھی نا۔ اگر دولت عثمان والی آ گئی، دل قارون والا آ گیا تو کیا ہوا؟ قارون کا انجام کیا ہوا؟ دولت اس کے سر پر رکھ کر اللہ نے اس کو زمین میں دنسا دیا، دنستا چلا جا رہا ہے۔ اس کی اپنی دولت اس کے لیے عذاب اور جہنم بن گئی، اس کی دولت اس کے لیے سزا بن گئی۔ کوئی بھی آدمی جو دولت کو اس انداز سے جمع کر کے سانپ بن کے بیٹھ جائے گا، اس کی دولت اس کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ اللہ نے فرمایا دنیا و آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ اپنی مہینے کی تنخواہ، ہمارے کتنے لوگ ہیں، کسی کی تنخواہ 50,000 ہے، کسی کی بعض کی سنا 90,000، کچھ لوگوں کی اس سے زیادہ بھی ہے، 90,000 ریال منتھلی نہیں، اس سے بھی زیادہ۔ آپ ان کو چھوڑ دیں کہ یہ ذرا کم لوگ ہوتے ہیں، 10، 15، 20، 25، 30,000 تک تو بہت ہیں۔ 30,000 والوں کو بھی چھوڑ دیں، بالکل اوسط درجے کی تنخواہ جو 5,000 یا 10,000 ہے، 5 اور 10 کے درمیان، یہ ہمارے بے شمار بھائی لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکات عطا فرمائے۔ اگر 10، 15,000، 5 سے لے کے 10 کیا اور 15,000 لینے والا اپنے مہینے کی تنخواہ میں سے صرف 100 ریال طے کر لے کہ میں اللہ کی راہ میں دیتا رہوں گا، تو سمجھتے ہیں کہ سال میں کتنا نکل جائے گا؟ سال میں کل 1200 بنے گا۔ اس کے حساب سے معمولی بات ہے کہ کل 1200 پورے سال کے بعد نفلی صدقہ، لیکن ان 1200 ریال سے جو ہمارے پاکستان میں پتہ کتنے جا کے بنتے ہیں، پاکستان میں 25-30 ہزار روپیہ بن جائے گا، انڈیا میں 18,000 کے قریب جا بنے گا۔ اگر صرف اتنا ایک آدمی 100 ریال مہینہ نکال کر سائیڈ میں کرتا جائے، بے شمار غریب، مسکین، محتاج، بیوہ، ان کا مہینے کا خرچہ چلتا چلا جائے گا۔ لیکن مسلمانوں میں پتہ نہیں کیا بات ہے، یہ حص بہت کم ہے۔ میں آپ کو اپنے اس قرآن کریم، مسلمانوں کی کتاب مقدس کے حوالے سے دعوت و ارشاد جو ہمارا مسلمانوں کا فرض ہے، دعوت و ارشاد کے حوالے سے، اور مسلمان مبلغین جو خاص تبلیغ کے لیے کام کرنے والے ہوں، ان کے حوالے سے تھوڑی سی رپورٹ سنانا چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ تجربہ کر کے دیکھیں، تھوڑا سا غور کر کے دیکھیں کہ کافر کیا کر رہا ہے، مسلمان کیا کر رہا ہے۔ اسلام، مسلمان حق پر ہیں یا نہیں؟ یہ تو ذرا بتائیے، مسلمان حق پر ہیں یا نہیں؟ اسلام دین حق ہے یا نہیں؟ دین حق کے لیے جان، مال، اولاد، ہر چیز کو قربان کرنا مسلمان کا واجب ہے یا نہیں؟ اولاد تو چھوڑ دیں، جان تو چھوڑ دیں، معاملہ صرف مال کا آتا ہے، ہم تو مال خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہماری کتاب، کتاب مقدس قرآن کریم، کلام الہی غیر محرف، آج تک اللہ کے فضل و کرم سے یہ کتاب زیر زبر، پیش، شد اور مد نقطوں تک محفوظ ہے، اور اللہ رب العزت نے وعدہ کر رکھا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت ہم کریں گے۔ قرآن کریم غیر محرف، اس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی۔ عیسائیوں کی انجیل جس میں تحریف ہو چکی ہے، عیسائیوں کی انجیل جس کو بدل دیا گیا، 4 انجیلیں، انجیل متی، انجیل لوقا، انجیل برناباس اور انجیل یوحنا، 4 بدلی ہوئی۔ ان تمام انجیلوں کو ایک جگہ، ایک مجموعہ میں بائبل کے نام سے عیسائیوں نے جمع کر رکھا ہے، اور وہ اپنی انجیل کے لیے، اپنی دعوت و ارشاد کے لیے، لوگوں کو عیسائی بنانے کے لیے، سیدھا یوں کہہ لیجئے، لوگوں کو عیسائی بنانے کے لیے عالم کفر کتنا خرچ کر رہا ہے اور ہم مسلمان کیا کارنامے کر رہے ہیں، اس کا تھوڑا سا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے
کہ سن 1999 آج سے 8-9 سال پہلے کافروں نے، عیسائیوں نے جو ایک پیسہ جمع کیا، ایک مال اسپیشل کیا، وہ تھا 200 ملیار، 200 ٹریلین، ملین نہیں، 200 ٹریلین ڈالر، جو 2 لاکھ ملین ڈالر بنتا ہے۔ آپ ذرا اس رقم کو غور سے سوچیں، 2 لاکھ ملین ڈالر یعنی 2 ٹریلین ڈالر کافروں نے 1999 میں جمع کیا، تاکہ اس پیسے کو تنصیر، لوگوں کو عیسائی بنانے کے معاملات میں جتنی جمعیتیں ان کی کام کر رہی ہیں ان کو دیا جائے۔ عیسائی بنانے والی جمعیتوں کو 200 ملین، 2 ٹریلین ریال، 200 ٹریلین، 2 لاکھ ملین، ہوش ربا رقم ہے۔ کتنا پیسہ ان لوگوں نے جمع کیا کہ مسلمانوں کو عیسائی بنایا جائے۔ وہ جمعیتیں جو مسلمانوں کو عیسائی بنانے میں کام کر رہی ہیں، ان کو یہ پیسہ دیا جائے کہ جاؤ بانٹو، مسلمانوں میں بانٹو، انہیں اپنی طرف کھینچو۔ پاکستان میں کیا، انڈیا میں کیا، فلاں ملک میں کیا، فلاں ملک میں کیا، جن علاقوں میں غربت دیکھتے ہیں وہاں پہنچ جاتے ہیں، پیسہ بانٹنا شروع کرتے ہیں، لوگوں کو عیسائی بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ پاکستان کی خبریں آتی رہتی ہیں موقع بموقع کہ ہر سال کتنے لوگ عیسائی ہو جاتے ہیں۔ پاکستان ایک اسلامی ملک، لیکن اپنے ملک کی غربت دور نہیں کر سکا، باہر سے کافر آ کے پیسے بانٹتا ہے، مسلمانوں کو عیسائی کرتا رہتا ہے۔ اور صرف اسی پر بس نہیں، سن 2006 آج سے 2-2.5 سال پہلے ان کے یہاں صرف ملک امریکہ میں 14 لاکھ یونینز، 14 لاکھ جمعیتیں مسلمانوں کو عیسائی کرنے کے لیے، عیسائیوں کو عیسائیت پر مضبوط کرنے کے لیے کام کر رہی۔ 14 لاکھ جمعیتیں صرف امریکہ میں۔ آپ اندازہ کریں کہ ہمارے یہاں، ہمارے ملکوں میں کیا ہو رہا ہے۔ 14 لاکھ جمعیت، اور اگر ایک جمعیت 1 لاکھ ہی خرچ کرے تو آپ اندازہ کریں کہ کہاں تک جاتا ہے۔ اور ان جمعیتوں کا کام کیا ہے؟ عیسائیوں کو گرجے میں لاؤ اور مسلمانوں کو بھی گرجے میں لاؤ، مسلمانوں کو بھی عیسائی کرو۔ یہ سن 2000 میں 14 لاکھ جمعیتیں جو امریکہ میں تھیں، اور ان کا بجٹ کتنا تھا؟ 295 ٹریلین۔ 295 ٹریلین یہ بنتا ہے 2,95,000 ملین۔ 2,95,000 ملین صرف امریکہ میں عیسائیوں کو عیسائی رکھنے اور مسلمانوں کو عیسائی کرنے کے لیے استعمال ہوا۔ ہندوستان میں ایک تحریک اٹھی ہوئی ہے، ہندوستان سے تعلق رکھنے والے بھائی بھی جانتے ہیں، ان کے یہاں ہندوؤں کو ہندو بنانے، ہندو تو پہلے ہی ہیں لیکن کچے پکے ہندو، جیسے ہم مسلمان ہیں، پیدائشی مسلمان، ہم بھی کچے پکے ہوتے ہیں، جدھر کوئی چلائے چل جاتے ہیں۔ اگر ہمیں کوئی کنڈے کرنے کے لیے کہے تو کنڈے کر رہے ہیں، فلاں کرنے کے لیے کہے تو فلاں کر رہے ہیں۔ ہندوؤں میں کچے پکے ہندوؤں کو پکا کرنے کے لیے ہندو تنظیمیں باقاعدہ کام کر رہی ہیں، پیسے اکٹھے کر رہی ہیں۔ عیسائی عیسائیت کو مضبوط کرنے کا کام کر رہے ہیں، اور لاکھوں کے حساب سے جمعیتیں ہیں جو کہ پیسے خرچ کرتی ہیں۔ اور برطانیہ میں 1,90,000 جمعیتیں ہیں، 1,90,000 جمعیتیں، اور ان کا کام بھی یہی ہے، مسلمانوں کو بھی عیسائی کرو اور عیسائیوں کو بھی عیسائیت پر مضبوط کرو۔ اور ان سب کا خرچہ جو ہے وہ ہے 40 ٹریلین، برطانیہ والوں کا 40 ٹریلین خرچہ ہے۔ اور اس کے علاوہ عیسائیوں کے وہ پرچے، عیسائیوں کے وہ میگزین، عیسائیوں کے وہ مجلے جو عیسائیت کی نشر و اشاعت کے لیے کام کر رہے ہیں، ان پرچوں کی اس وقت کتنی تعداد ہے؟ ان کے مجلات 51، بلکہ ان کے دعات، ان کے مبلغین، عیسائیوں کے جو مبلغین ہیں، قسیس ہیں یا کون ہیں،
ان کے مولوی کہہ لیں، عیسائیوں کے مولوی 51,51,000 عیسائیوں کا پادری عیسائیت کی خدمت میں لگا ہوا۔ اندازہ کریں کہ وہ کس حد تک آگے بڑھے ہوئے ہیں، اور ان کے مجلوں کی تعداد 3,770 ریڈیو اسٹیشن اور ٹیلی ویژن، 3,770 ریڈیو اسٹیشن اور ٹیلی ویژن، اور 33,700 میگزین۔ یہ سارے لوگ عیسائیت کی نشر و اشاعت میں لگے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کو عیسائی بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ جب کہ یہ معاملہ بہت ہی آگے بڑھتا گیا، ان کی انجیل جو کہ محرف ہے، جس میں تحریف ہو چکی ہے، اس وقت تک 2000 زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ انجیل کا ترجمہ 2000 دنیا کی زبانوں میں انجیل کا ترجمہ ہو چکا ہے، اور یہ جو لیٹسٹ آخری رپورٹ ہے پچھلے 2-1 سالوں کے اندر، انہوں نے 300 ملین سے زیادہ نسخہ انجیل کا چھاپ کر تقسیم کیا ہے۔ یعنی تھوڑے سے عرصہ میں 300 ملین سے زیادہ انجیل چھاپ کر تقسیم کی ہے۔ اب اس کے مقابلے میں ہمارے اپنے قرآن کی خدمت دیکھ لیں۔ یہ نہیں کہ مسلمان سوئے ہوئے ہیں، مسلمان بیدار ہیں، مسلمان جاگ رہے ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں جن کا دین جو ہے وہ محرف ہے، جن کی کتاب محرف ہے، جن کا دین اس وقت منسوخ ہے، کتاب منسوخ ہے، وہ اپنی کتاب کو 2000 زبانوں میں ترجمہ کر کے 300 ملین چھاپ کر وہ ماہانہ اور سالانہ تقسیم کریں، اور مسلمانوں کا قرآن صرف 45 زبانوں میں ترجمہ ہوا۔ مسلمانوں کا قرآن اس وقت تک 45 زبانوں میں ترجمہ ہوا، اور یہ خدمت بھی اللہ رب العزت نے سعودی عرب کے حصے میں رکھی۔ یہ صرف اللہ نے ملک فہد قرآن کمپلیکس مدینہ منورہ، اللہ تعالیٰ اس شخص کو پتہ نہیں کتنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا، پورا بہت بڑا ادارہ مدینہ منورہ میں صرف قرآن کی خدمت پر لگا ہوا ہے، اور وہ آج تک 45 زبانوں کے قریب قرآن کریم کا ترجمہ اور مختصر تفسیر کر کے لوگوں میں فری بانٹ رہا ہے، بانٹ چکا ہے۔ لیکن اس کے مقابلہ میں یعنی 45 زبانوں میں چھپا، اور پورے سال کے دوران 1 ملین نسخے تقسیم ہوئے دنیا میں۔ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں، یہ 45 زبانیں، وہ 2000 زبانیں، یہ 1 ملین، اور ان کا تھوڑے سے عرصہ کے اندر 300 ملین۔ ہمارا 1 ملین، ان کا 300 ملین، اور وہ 2000 زبانیں، اور ہمارے صرف 45 زبانیں۔ میرے بھائی، ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اپنی جیب کو تھوڑا ڈھیلا کریں۔ میں نہیں کہتا کہ خالی کریں، اپنی جیب کو خالی نہ کرو۔ خیر الصدقہ ما کان عن ظہر غنن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہترین صدقہ وہ ہے کہ صدقہ کرنے کے بعد بھی آدمی غنی ہو، آدمی کے پاس پیسہ رہے۔ یہ نہیں کہ صدقہ کر دیا اور خود جا کے دوسرے کو کہہ رہا ہے بھئی شام کے کھانے کے لیے تھوڑے سے پیسے چاہیے۔ اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ شام کے کھانے کا پیسہ جیب میں رکھو، کل کا بھی رکھو، سال کا بھی رکھ لو۔ آج تو کہا جائے کہ اپنے پاس 10 سال کا بھی رکھ لو، کچھ تو اللہ کی راہ میں دو۔ لوگوں کے پاس تو 10 سالوں کا، نسلوں کے لیے خرچہ موجود ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے گھبراتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت مسلمانوں کو اگر توفیق دے دے تو مسلمانوں کے پاس الحمدللہ بہت پیسہ ہے، پیسہ بہت ہے۔ وہ اپنی کتاب کے لیے، اپنے دین کے لیے اتنا خرچ کر رہے ہیں۔ مختصر سے اعداد و شمار جو ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، اور مسلمانوں کے بھی اعداد و شمار رکھ دیے ہیں۔ مسلمانوں کی قرآن کریم